ہواؤں کا، اور یہ ساری چیز جو ہے یہ پوری ایک عظیم سلطنت ہے۔ پھر زمین کے اندر، زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوق ہے، ایک ایک مخلوق کے بارے میں غور کریں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ ضرور کسی بنانے والے نے اس کو بنایا۔ چھوٹے سے پھول پر اگر غور کریں تو وہاں بھی آدمی کے اس پر نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسی زمین سے یہ پودا نکلا ہے، اس کا ڈنٹل سبز ہے، پتے سبز ہیں، اور آگے جو پھول نکلا ہے اس میں بعض اوقات کئی کئی رنگ ہوتے ہیں، کتنی نازک نازک اس کی پتیاں ہیں۔ تو یہ کس نے اس کو سبز کیا اور اس کو رنگ برنگا کر دیا؟ مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، قوت ایک ہے، لیکن باقی چیزوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، سبزیوں کو دیکھ لیں، دانہ ڈالتے ہیں کیسا ہوتا ہے اور پھر وہ پھل کیسے ہے۔ آج کل کینو مالٹے کا موسم ہے تو آپ دیکھیں کیسے غلاف چڑھایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کو کھولیں انسانوں کی حفاظت کے لیے کہ کیسی تر و تازہ چیز، اس میں کوئی جراثیم نہیں جا سکتے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی کھلی ہوا میں ہوگا۔ اور اس کو کھولیں تو اندر کس طرح سے بنا کر کے ایک ایک کاش ایسے نرمی سے جوڑی ہوئی ہے کہ کھولو تو الگ الگ ہو جائے، اور ویسے وہ اکٹھے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہو رہا ہے بھائی، پوری ایک ایسی دانا بینا قوت طاقت ہے پیچھے جس نے یہ نقش بنائے۔ ہم کتاب کے اوپر، کاپی کے اوپر کوئی ڈرائنگ کریں، کوئی نقش بنائیں تو جب تک بنانے والا نہ ہو خود بخود نقشہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہ خوبصورت پھل، پھر اس میں ذائقے، پھر اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، دانے کہاں رکھے ہوئے ہیں، گری کہاں پر ہے، رس کہاں پر ہے، ان کے باہر ایک باریک سی جھلی لگا دی اس کو سیو کرنے کے لیے، پھر ان کے باہر ایک کور چڑھا دیا غلاف، اور اس کا رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ درخت کا رنگ ہو رہا ہے، پتوں کا ہو رہا ہے، نیچی مٹی سے ایک ہی چیز آ رہی ہے، تو وہ وہاں سے رگوں سے کون اوپر لاتا ہے؟ تو یہ چیزیں فرمایا کہ کیا نہیں دیکھتے یہ آسمانوں اور زمین کی اس عظیم سلطنت کو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کے درمیان پیدا کیا ہے، ان چیزوں پر نہیں غور کرتے۔ تو یہ دو چیزیں غور، ایک تیسری چیز بھی آگے ہے۔ ایک تو یہ کہ اولم یتفکروا، کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ جو ہمارے پیغمبر ان کے پاس ہمارا پیغام لے کر آئے، وہ کوئی مجنون پاگل نہیں ہے؟ کیونکہ مشرکین کہتے تھے نا کہ ان کو جنون ہے، لیکن جب کوئی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی یا وہ قبول نہیں کرتا، اور دوسرا مخلص آدمی جس کو پتہ ہے کہ یہ نقصان میں جا رہا ہے، وہ حد درجہ اصرار کرتا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، تو وہ تنگ آ کر ویسے بھی کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا بالکل، یہ تو بس اس کو تو جنون ہی، مجنون ہے، جنونی مزاج کا۔ بعض اوقات اس طرح بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات ضد اور عناد کی وجہ سے پروپیگنڈا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دونوں باتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار تھا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہاں جا رہے ہو، اپنی مرضی پر نہیں ہیں ہم اللہ کے بندے، یہ ساری چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کوئی دنیا کا ہی چار روزہ زندگی بس کھاؤ پیو مر جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے مرنے کے لیے پیدا ہو گئے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اتنی چیزیں دی، کس لیے دی ہیں؟ اس کو پہچانو، اپنے مالک کو۔ اللہ نے اپنی پہچان اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی اس پر ہیں، تو آپ کا بار بار اصرار ہے، پھر وہ شرک کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، اس سے اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، یہ تو بالکل ہی گمراہ ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ مجنون ہے، یہ تو جنون ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یتفکروا، یہ بیوقوف لوگ غور نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب جو ان سے دعوت دے رہے ہیں ان کو دین کی، صحیح بات کی، ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ غور نہیں کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانتے نہیں، یہ 40 سال ان کے اندر رہے، ان جیسا عقل مند، ان جیسا نرم مزاج، ان جیسا خوش اخلاق،
ان جیسا سخی، ان جیسا فراخ دل، ان جیسا قربانی دینے والا، ان جیسا ہمدرد پورے قریش کے معاشرے میں کوئی نہیں ہے. یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں. ایسا آدمی مجنون ہوتا ہے. اور ان کی عقل اور دانائی پر تو اتنے متفق ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو جھگڑا ہو گیا. سارے قبائل کہنے لگے، ہر قبیلہ کہ یہ اعزاز اور یہ عزت میں حاصل کروں گا کہ اس حجر اسود کو رکھوں گا. ہر قبیلے نے تو انہوں نے وہی جاہلانہ جو ہے نا کہ اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا تو تلواریں نکل آئیں. دوسرا ان سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو سارا عرب، بہت ساروں نے تو خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر نا حلف بھی لے لیا تھا موت پر. یہ ان کے ہاں ایک حلف ہوتا تھا کہ جب تک مریں گے نہیں ہٹیں گے نہیں. اتنا ہو گیا تھا. تو کیا ہوا؟ کس بات پر جمع ہوئے؟ اس وقت عمر کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 35 سال. تو یہ بڑے بڑے قریش کے سردار جو عمر رسیدہ تجربہ کار پورے قبیلے کو لیڈ کرتے تھے، قبیلے کے سرکردہ لوگ تھے، وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو فیصلہ محمد کریں گے وہی مانیں. تو عقل و دانائی پر اعتماد نہیں تھا. سب کو ہے کہ ہم سب سے زیادہ دانا ہیں، ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، ہم سب سے زیادہ انصاف پسند ہیں. یہ پہلے سے مانتے تھے کہ یہ کسی کی طرفداری، پتہ تھا یہ قریش کی بھی طرفداری نہیں کریں گے. یہ ایسی شخصیت ہے. تو وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اور 20 قبائل نے اتنی بڑی جنگ کا فیصلہ ان کے حوالے کر دیا. جو فیصلہ آپ کریں ہمیں منظور ہے. آپ نے فیصلہ کیا، سب اس پر راضی بھی ہوئے. تو اس لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ الزام دے دینا کہ یہ پاگل ہیں، کچھ غور بھی کیا کبھی؟ کس کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہو کہ وہ پاگل ہے، مجنون ہے؟ اولم یتفکروا. آپ اب ان کا پیغام، اب ان کی تعلیمات وہ سنو. وہ کسی مجنون کی ہے؟ ان سے بہتر ہے، ان سے بہتر رہنمائی جو تعلیم ہے، جو پیغام ہے. کہتے کیا ہے وہ دیکھو. کوئی مجنون آدمی ایسی باتیں کرتا ہے؟ صلہ رحمی کرو، یتیموں پر رحم کھاؤ، صدقہ کرو، سلام کرو، ظلم نہ کرو. یہ ابتدائی چونکہ مکہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، عقیدے کے بعد یہی تھی. عقیدہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پہلے نمبر پر. ساری شرک بت پرستی چھوڑو. یہ مانو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. یہ توحید اور رسالت، ان دو کا یہ عقیدہ، اس کی دعوت تھی. اور اخلاق، کوئی ان کو ابھی نہ نماز پڑھنے کا حکم ہو رہا تھا، نہ زکوٰۃ ان پر فرض کی گئی تھی، نہ کوئی اور احکام فرض تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ابھی تو صرف اس کی دعوت تھی کہ اپنا ایمان درست کر لو، عقیدہ ٹھیک کر لو، اور دیکھو آپس میں یہ جانوروں والی زندگی نہ گزارو. ویسی زندگی کو چھوڑو. قتل و قتال، ظلم، یہ ساری چیزیں، یہ دعوت تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ غور نہیں کرتے ہو. غور تو کرو. کوئی مجنون آدمی بھی ایسے کر سکتا ہے؟ اس کی آج بھی قیامت تک ہر انسان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم، کیا لے کر کے آئے. اس سے بہتر کوئی پیغام جن لوگوں نے قرآن کریم کو، جن غیر مسلموں نے خالی الذہن ہو کر نا قرآن مجید کو پڑھا، مطالعہ کیا، وہ ایمان لے آئے. یہ میں کو سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کی مجھے خود تحقیق ہے، جن کے بارے میں نے خود ان کے تاثرات پڑھے. فرانس کے ڈاکٹر ایک ہیں، امریکہ کی ایک بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، ان کی میں نے خود مضامین پڑھے. اگرچہ وہ کہتے ہیں، فرانس کے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر مجھے پہلے مسلمانوں سے مل جاتا تو شاید مسلمان نہ ہوتا، لیکن اچھا ہوا کہ پہلے نہیں ملا. وہ ہمارے کردار اور قرآن کو اور سنت کو جب دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں بالکل تضاد ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ سچ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بات اس نے بھی کہی، امریکہ کی جو خاتون ہے اس نے بھی کہی کہ اگر یہ سچ نہیں ہے تو اور کیا ہے. کہ ایسی وہ کہتے ہیں دل کو اپیل کرتی ہے ہر بات. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی آدمی کو، کسی عقل مند کو عقلی اعتراض ہو کہ یہ کیوں ہے. کوئی ایک چیز نہیں ہے. قرآن دعوت فکر ہے کہ اللہ کو ایک مانو، کہتے ہیں یہ حقیقت.
اس کے بعد جب اللہ ہے تو اللہ نے کوئی پیغمبر بھی تو بھیجا ہوگا نا. تو یہ بات بھی بالکل کامن سینس کی ہے کہ اتنی عقل مند دانا ذات ہے جس نے عقل اور سمجھ والی مخلوق پیدا کی ہے، تو اس کو کوئی کہتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں اپنے جیسے انسانوں کے لیے تو ان کو کچھ ہدایات بھی دیتے ہیں، دستور بھی دیتے ہیں، ان کو کسی کام پر اگر لگائیں یا کہیں یوں کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل مند مخلوق پیدا کی اور اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی اصول نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ضابطہ دستور کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ذریعے پیغام بھیجے، یا براہ راست خود یا کسی کے ذریعے. تو جو دنیا میں بھی ہے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ براہ راست ہر آدمی کو جا کر نہیں کہتا. یہ اس کی شان کے بھی خلاف ہوتا ہے اور یہ ڈسپلن کے بھی خلاف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سوچ لیں کہ وہ ہر ایک کے پاس آتے؟ ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایک ہی نمائندہ بنانا تھا. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی پیغمبر ہونا چاہیے، کوئی اللہ کا رسول ہونا چاہیے. تو یہ بات بھی صحیح ہے. پھر اللہ کے رسول جب کہتے ہیں میری اتباع کرو تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ظاہر ہے جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، تو باقیوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کو سن کر چلیں. تو یہ آج بھی ہے اور قیامت تک ہے کہ جو بھی غور کرے گا اس سے زیادہ دانائی والی بات، اس سے زیادہ سچائی والی بات اس کو کہیں نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ سے فرماتے ہیں کہ اولم یتفکروا، کہ اس پر غور نہیں کرتے کہ بھائی ان کے صاحب جن سے سابقہ ان کو پڑھا ہے ان کو جنون کا شائبہ تک نہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ تو صرف کھلے کھلے واضح طور پر خبردار کرنے والے ہیں. وہ آپ کو ایک انجام سے خبردار کر رہے ہیں. آپ کیوں آئے، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں بس ہم نے پیدا ہو گئے، بس اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی کیا ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کو، خواہشوں کو بھی ضرورت سمجھ لیا، ان کو بہتر سے بہتر بناؤ. آپ کی سوچ فکر اتنی ہے. جبکہ اللہ کا رسول بتاتے ہیں کہ تم بے خبر ہو. بات اتنی نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی بات ہے. بات یہ ہے کہ تم نے یہاں سے آگے بہت بڑی زندگی کے لیے آگے جانا ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں جو کچھ کر رہے ہو اچھا برا وہ سب نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. تمہیں ایک ایک چیز کا اور ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. یہ خبردار کر رہا ہے. انسان بے خبر ہے، اسے کہا نہیں مرضی کی زندگی گزارے. تو فرمایا کہ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ کھلے کھلے واضح خبردار کرنے والے. پھر دوبارہ دعوت فکر ہے کہ جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا نا، کوئی بھی غور کرے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کوئی پڑھے، قرآن کو حدیث کو چھوڑ دیں، صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کیسے تھے، جو غیر مسلموں نے بھی لکھی ہے، بہت سارے لوگوں نے، سب نے لکھی. تو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ ان سے عظیم ترین انسان کوئی نہیں ہے. ایک یہودی بہت بڑا امریکہ کا ہے، اس نے کافی عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی نا، 100 بڑے آدمی، دنیا کے 100 بڑے آدمی. بہت بڑا مفکر ہے ان کا. پہلا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کو کوئی اعزاز نہیں سمجھتے، ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں کہ اس نے پہلے نمبر پر رکھ دیا. لیکن ان کے لیے قابل غور یہ بات ہے کہ جو غیر جانبدارانہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے گا وہ پکار اٹھے گا کہ ان سے عظیم کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں تو کوئی اس کی انتظار نہیں ہے کہ وہ عظیم مانے یا نہ مانے. اللہ تعالیٰ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہم یہ محبت میں بھی کہتے ہیں اور ہم سوچ سمجھ کر کے بھی کہتے ہیں الحمدللہ. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس طرح سے پڑھا ہے گویا کہ دیکھا ہے، کوئی پہلو اوجل نہیں ہے. الحمدللہ آپ سے عظیم تر انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ اللہ کی تخلیق کا عظیم اور آخری شاہکار ہیں. تو ظاہر ہے کوئی جتنا قریدے گا، ڈھونڈے گا کوئی بھی خوبی، اس سے بہتر چیز اس کو ایسی چیزیں ملیں گی. جتنا ڈھونڈے، تحقیق کرے، واقعات کو پرکھے، سوچے، اس سے احسن، اس سے بہتر کوئی پہلو، کوئی صورت اس کو نظر نہیں آئے گی. کوئی انسان اگر اختیار کرنا چاہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسے ہی تو نہیں تھے صحابہ اکرام دیوانے ہو گئے، ایسے ہی پاگل تھے وہ، ایسے ہی نہیں دیوانے ہو گئے تھے. قریب آئے. ایک تو ویسے بھی کشش تھی ہستی میں، اور جب ایمان لائے تو پھر
نور اور خوبیاں ہی بڑھ رہی ہیں نا، ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ خود صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نیا کوئی آدمی آتا تھا نا تو گھبرا جاتا تھا، ایک رعب پڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب قریب ہوتا تھا تو ہر لمحے بعد محبت بڑھتی جاتی تھی، ایک سے ایک اٹھنے میں، بیٹھنے میں، دیکھنے میں، چلنے میں، ارشاد میں خوبیاں ہی خوبیاں، کوئی انسان یعنی اس کو بیان نہیں کر سکتا، وہ دیکھنے کی چیز تھی، وہ صحبت کی چیز تھی، اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ کوئی کہے کہ یہ تھا اور یہ تھا، بس مر مٹے۔ ایسے ہی تو نہیں جانیں دے دی، جائیدادیں وار دی، بچے قربان کر دیے، وطن قربان کر دیا، اور نتیجے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت بھی دی، ثابت کیا کہ یہ کوئی دیوانے نہیں ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہے، دنیا کی عقل بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے۔ آج بھی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرز سلطنت اور طریقہ سلطنت کی نقل کرتی ہے اور حوالے دیتی ہے۔ کس نے بنایا ان جاہل عربوں کو، اس جگہ تک کس نے پہنچایا؟ کس ہستی نے؟ پہلے بھی تو تھے۔ تو جب آپ کے صحابہ اتنے عظیم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کچھ ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور نہیں کرتے، قریب ہو کر دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی غور نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ جو تعصب ہوتا ہے، ضد، یہ پردہ ڈال دیتے خوبیوں پر، سوچنا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ وبال پڑ گیا تھا کہ بس جی نہیں مانیں گے تو ہماری سرداری جائے گی۔ اب وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اپنے معتقدین کو بچانے کے لیے، جنون ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تم اگر زمین اور آسمان کی عظیم سلطنت، ملکوت عظیم سلطنت، ملک عربی میں سلطنت کو کہتے ہیں، اور ملکوت عظیم سلطنت، کیا عظیم سلطنت، غور کرو گے تو عظیم ہی معلوم ہوگی، ایک تو ایسی سلطنت ہوتی ہے، یہ ہے سلطنت۔ اس عظیم سلطنت کا اندر جو ڈسپلن ہے، جو ایک سسٹم ہے، جو اس کا نظام ہے، اس کو نہیں دیکھتے ہو، خود سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ہستی کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ بات بھی ایک عقل مند انسانی کو اس طرف لے جاتی ہے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر اللہ کا کوئی پیغام بھی ہوگا اور وہ یہی ہو سکتا ہے، پھر اللہ کا کوئی پیغمبر بھی ہوگا پھر وہ یہی ہو سکتے ہیں، لہذا جو یہ فرما رہے ہیں پھر وہ سچ ہے۔ تو یہ دعوت دی کہ اس کو بھی غور کر لو، تمہیں خود اس نتیجے تک پہنچا دے گی یہ غور و فکر۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ۔ یہ نہیں غور کرتے کہ شاید کہ ان کی موت، ان کی زندگی کا وقت قریب آ چکا ہو، ان کی مہلت، مقررہ وقت، ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو۔ یہ ہم سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہ دیکھیں غور کرنے کا انصاف سے، ساری جذباتی جو کیفیتیں ہوتی ہیں نا ان سے نکل کر، کسی سے دشمنی ہو گئی، کسی سے ضد ہو گئی، کسی سے عناد ہو گیا، وقتی کوئی مفاد ہے وہ سامنے ہے، پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، اس طرف نہیں دیکھتے، مفاد کی طرف ہے، کسی کا خوف ہے، پتہ ہے فلاں حق پر ہے لیکن کسی کے خوف کی وجہ سے۔ یہ ساری کیفیات کون سی ہوتی ہیں؟ جبکہ آدمی زندگی کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ رہوں گا، میں زندگی میں مزے کروں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آدمی یہ سوچے کہ کل میں نے مر جانا ہے، ایک رات میرے درمیان مہلت ہے، تو اب وہ سوچے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تو اس کو خود اپنا دل، اپنا دماغ صحیح نتیجے تک پہنچا دے گا، اس لیے کہ اب وہ کسی غصے سے نہیں سوچے گا، تعصب سے نہیں سوچے گا، مفادات کے تحت نہیں سوچے گا، کسی جبر اور خوف کے ماتحت نہیں سوچے گا، آزاد ہو کر سوچے گا کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی دیکھ لو کہ یہ تو ہر انسان کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے کہ کسی وقت بھی اس کی موت آ جائے گی، موت کا وقت مقرر نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے، تو کیوں نہیں سوچ لیتے؟ موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ پھر تو نہیں موقع ملے گا نا صحیح اور غلط کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کا، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ سوچ لو، کم از کم یہ سوچ کر غور کر لو کہ جانا تم نے اللہ کے پاس ہے، پھر تمہیں عمل کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ یہ تو سچ تھا تو کیا کرو گے؟ پھر تو سرحد عبور ہو گئی نا، اب تو واپس پیچھے نہیں آ سکیں گے۔ تو یہی سوچ کر کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے خالی ذہن ہو کر تنہا بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی شخصیت کو
اور آپ کی تعلیم اور پیغام پر غور کر لو، تم صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ گے، حق تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ہر وقت اور ہر انسان کے لیے کہ جب کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں سوچے تو مفادات یا دنیاوی خواہشات یا کوئی دنیا کے خوف و جبر کے تحت مت سوچے، کسی سے ناراضگی یا کسی سے راضی، ان چیزوں کے تحت نہیں۔ یہ سوچے میں کل مر جاؤں، کیا پتا، چھوڑو یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، صحیح بات کیا ہے، وہ بالکل صحیح بات تک پہنچے گا۔ وہ دنیا کے سامنے رکھ کر چکے سوچتے ہیں نا کہ میں نے اس کو ایسے مان لیا تو یہ ہو جائے گا میرے لیے، تو وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں، اس لیے سوچے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن صحیح کیا ہے، صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ 3 باتیں فرمائی ان 2 آیتوں میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات اور ہستی میں غور کر لو، ان کی دانائی میں، عقل مندی میں، ان کی خصوصیات میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر ان کی سچائی میں، ان کی دیانت میں، ان کی امانت میں تمہیں کوئی اعتراض، کبھی سوال نہیں ہوا، تو ایسی شخصیت اللہ پر جھوٹ بولے گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خود سوچ لو۔ پھر جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لو۔ دوسرے نمبر پر جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کی عظیم سلطنت پر غور کرو گے وہ بھی تمہیں اسی نتیجے پر پہنچائے گی کہ ایک خدا ہے، اور جب ایک خدا ہے تو اس کا کوئی پیغمبر بھی ہوگا، اس کا کوئی پیغام بھی ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا خدا ہو اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی واضح طریقے کوئی پیغام بھی نہیں دے رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی اتنی طاقت اور قدرت ہے، سب کچھ ہے۔ یہ بھی تمہیں درست نتیجے تک پہنچائے گا۔ تیسری بات یہ کہ اپنے موت کی سوچو، ہو سکتا ہے تمہاری موت، تمہاری عمر ختم ہوگی، تو مرنے کے بعد تو تمہیں موقع نہیں ملے گا صحیح بات اور غلط بات پہچاننے کا، ابھی سوچو۔ یہ بات بھی تمہیں درست نتیجے پر اور حق تک پہنچا دے گی۔ اور فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر آخر اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی حسرت سے ایک طرح کے الفاظ ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، پھر اس کے بعد اور کس بات پر آخر ایمان لائیں گے یہ لوگ؟ اتنی واضح، یعنی قرآن کے بعد یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد آخر پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے، اور کیا رہ گیا؟ تو دنیا کو ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، سارے انسانوں کے لیے جو دنیا میں آتے ہیں، آزمائش ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، اور نہ یہ کہ دین پر چلیں گے تو ساری دنیا چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی سی جیسے دنیا کمانے کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں نا، تو اس کو سٹ کر کے دین کے مطابق چلانے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد ہوگی، بس لائن پر آ جائے گی، تھوڑی سی، بغیر محنت کے تو ہوتا نہیں، یعنی صحیح غلط کو پرکھنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، فرائض واجبات اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، موت سامنے رکھنی پڑے گی، دوسروں کے حقوق فرائض کا خیال رکھنا پڑے گا، ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، ان چیزوں کا خیال رکھ کر کے، اور دماغ میں ایک سوچ فکر، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، تو قدم قدم پر احتیاط ہوگی، بدمستی نہیں آئے گی، یہ ہوگا۔ باقی دنیا کی ہر نعمت سے آپ متمتع ہو سکتے ہیں ان حدود کے اندر چلتے ہوئے۔ جو اس سے گھبرائے گا تو اس کی مثال اس بے خبر شخص کی ہے کہ جس کے پاس بارود چٹان پر لگ رہا ہو اور وہ مزے سے لیٹا ہوا کہتا ہے نہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، دھماکہ ہوگا تو اس کے پرخشے اڑ جائیں گے، تو یہی موت کا دھماکہ ہوگا نا، پھر پرخشے اڑیں گے۔ یہ سارا جو کچھ دنیا میں ہم کرتے رہے دھرا کا دھرا رہے گا، اور پھر افسوس اور ہاتھ ملتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وقت بھی بتایا اور قیامت تک کے لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کھلے اور واضح طور پر خبردار کرنے والے ہیں، لہذا ان کے طریقے پر اور دین پر آ جاؤ، جو آ گیا اس کو فائدہ ہے، جو نہیں آئے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور ایمان کی نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا